تو اصل معاملہ موت تو ایک حقیقت ہے، اس سے تو کہیں آدمی کے لیے مفر نہیں ہے، اور وہ اس سے پہلے آ نہیں سکتی جب تک کہ اس کا وقت نہ آ جائے، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ورنہ جو اصل کامیابی کے راستہ ہے سبل السلام، سلامتی کی بات کیا ہے کہ آدمی کے لیے اطمینان قلب کی بات، اطمینان آدمی کے لیے شرح صدر کی بات، جھجلاتے ہیں، آدمی کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہے، مختلف قسم کی جو کیفیات آج ہم کہتے ہیں نا انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، کہیں ڈپریشن ہے، کہیں فرسٹریشن ہے، کہیں ٹینشن ہے، یہ ساری اصطلاحات یعنی شاید اردو میں اس کو استعمال کیا جائے تو آدمی کی سمجھ میں نہ آئے کہ رجائیت کسے کہتے ہیں، یعنی آدمی کی سمجھ میں نہ آئے اس کی بات، ان الفاظ اتنا معروف آشنا ہو چکے ہیں کہ ہر بچہ یہ بات جانتا ہے، ہاں ٹینشن کس کو کہتے ہیں، ٹینشن کسے کہتے ہیں، ڈپریشن کسے کہتے ہیں، فرسٹریشن کسے کہتے ہیں، یعنی وہی جذباتیات، وہی رجائیات، وہ ذہنی کیفیت، وہ تناؤ کے حالات معاملات، یہ جن سے آدمی گزرتا ہے، ان کی بنیاد کیا ہے؟ ان کی بنیاد اس کتاب سے دور ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اس پر آ گیا سبل السلام، سلامتی کا راستہ، جس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی فرسٹریشن نہیں ہے، کوئی ڈپریشن نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ سبل السلام، یہ سلامتی کا راستہ، جس کے اندر یہ امراض کا کیا تصور، یعنی آج دیکھیے آج مسلمانوں کا معاشرہ، اس کے اندر یہ امراض پائے جاتے ہیں، کیسا تصور ہے، کیسے ایسا ہو سکتا ہے؟ آخر ہم اس دور کے بارے میں سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک حکیم کسی جگہ سے آ کر آپ کے پاس کسی نے بھیج دیا کہ جاؤ اور جا کر وہاں مسلمانوں کے نبی کے پاس وہاں خدمت کرو، یعنی اس اعتبار سے کہ آپ کے تعظیم میں، آپ کی تقریب میں، جبکہ آدمی کو میسر نہیں ہوتے تھے حکمہ اور ڈاکٹر کا تو کوئی تصور اس طرح نہیں تھا، تو بھیج دیا کہ وہاں جاؤ اور رہو اور وہاں ان کی خدمت کرو، کچھ عرصے تک رہے اور رہنے کے بعد پھر اس کے بعد کہا کہ یہاں تو میرا کوئی کام ہی نہیں ہے، یہاں تو میرے لیے کوئی کام ہی نہیں، میری کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اس اعتبار سے وہاں سے انہوں نے اجازت چاہے کہ اجازت دے دی جائے کہ یہاں تو کوئی چیز ہی نہیں ہے اور کوئی بیماری کا تصور نہیں ہے، تو وہاں ایک بات سامنے آئی تھی، لیکن بات تو بہت سی ہوتی ہے، معاملات تو کئی ہوتے ہیں، چیزیں کئی طرح سے ہوتی ہیں، تو وہاں جو بات بتائی گئی تھی کہ بیماری کے سے نہ ہونے کی بنیاد، تو وہ تو کھانے کے حوالے سے بتائی گئی تھی کہ جب تک بھوک نہ لگے اس وقت تک کھاتے نہیں ہیں، اور جب کھاتے ہیں تو کچھ حصہ چھوڑ کر یعنی کچھ بھوک رکھ کر جو ہے چھوڑ دیتے ہیں، یہ بات تو اس جسمانی کچھ صحت کے حوالے سے بات ہے، لیکن وہ جو ذہنی صحت کا جو آج کے ماحول کے اندر بات ہے، آج تو معاملہ اس سے بدتر ہے، کیفیات جو آج ہمارے سامنے ہے، یعنی اس کا کوئی تصور پایا ہی نہیں جاتا تھا کہ اس بارے میں کوئی بات کہی جا سکتی ہو کہ اس قسم کے عوارض، اس قسم کے امراض مسلمانوں کے اندر پائے جائیں گے کہ وہ مایوسی کا شکار ہو جائیں، وہ یاسیت کا شکار ہو جائیں، وہ جذباتی تناؤ کا شکار ہو جائیں، کوئی تصور نہیں ہے اسلام کے، حالانکہ جن حالات میں زندگی بسر کر رہے ہیں تصور نہیں کر سکتے، ہم تصور نہیں کر سکتے، یعنی غربت کے حوالے سے اگر دیکھیں کیا کیفیت ہے، مسلسل ایک جنگ ہے جو پورے عرب کے ساتھ مدینے کی چھوٹی سی ریاست کے ساتھ چڑی ہوئی ہے، اور مسلسل مہاجرین کا ایک دباؤ ہے جو اس چھوٹی سی بستی کے اوپر پڑا ہوا ہے، اور مسلسل کہیے کہ جو کیفیات لڑائی کی ہیں اس میں جو اخراجات کے معاملات ہیں، ساری دنیا نے مقاطعہ کر رکھا ہے معاشی، ان کیفیات میں جس صورتحال سے لوگ گزر رہے ہیں تو ہم جانتے ہیں نا، پڑھتے ہیں کتابوں میں، جانتے ہیں سیرت کی کتابوں میں، کہیے کہ کئی دن چولہا نہیں جلتا ہے، کیوں نہیں جلتا؟ کام کرنا نہیں جانتے، اس لیے نہیں جلتا ہے، کھانے کو ہے ہی نہیں، پکائیں گے کہاں سے؟ پکانے کو ہوگا تو پکائیں گے تو کھائیں گے، اور کیفیات اصحاب صفہ کی، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ زمانہ ایسا تھا، آپ منافقین کی بات چھوڑ دیجئے، وہ الگ بات ہے، لیکن مخلص مسلمانوں کے بارے میں وہ خود پیٹ بھر کر کھائیں، مزے کریں، عیش کریں، اور اصحاب صفہ وہ رلتے پھریں، ایسا اس معاشرے میں تصور نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہ جلے، اور اصحاب رسول ہیں وہ سارے کے سارے عیاشی کے معاذ اللہ اس کے ساتھ زندگی بسر کریں، ایسا ممکن نہیں ہے، یہ تو سارے معاشرے کا حال ہے، اور جن کے پاس ہے وہ اپنا سب کچھ انہی مسلمانوں پر نشاور کیے دیتے ہیں، اب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ سب کچھ کر رہے ہیں، اس ساری کیفیات کے باوجود، اس جنگی صورتحال کے باوجود، اس دباؤ کے کیفیات اور سارے کہیے کہ خوف کے سارے معاملات کے باوجود، سب قرآن مجید میں اللہ نے تذکرہ کیا، ہم نے انہیں آزمایا، خوف سے آزمایا، ہم نے انہیں بھوک اور پیاس کی تکلیف سے آزمایا، ہر طرح کی آزمائشیں ان کے لیے آئی، لیکن ان کے اندر یہ عوارض کہیں پیدا نہیں ہوئے، نظر نہیں آتے۔ وجہ کیا ہے؟ ایمان، اللہ کی کتاب کے ساتھ وہ تعلق، جب وہ چیز سبل السلام، یعنی جو سلامتی کا راستہ جہاں کوئی تصور اس کا نہیں ہے، اللہ رب العالمین کہتے ہیں جو اللہ کے راستے میں چلنا چاہتا ہے اللہ کے ذریعے سے سبل السلام،
وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے، اندھیروں سے نکال کر. یہ اندھیرے تو ہیں جو مایوسی پیدا، مایوسی کا اندھیرا کہتے ہیں نا، مایوسی کا اندھیرا، اور امید کی کرن. یعنی ہم جو الفاظ استعمال کرتے ہیں آدمی سمجھتا ہے، جانتا ہے مایوسی کیا ہے، اندھیرا ہے، مایوسی کا اندھیرا. اس کے مقابلے میں کیا امید کی کرن، یعنی امید کا روشنی ہے. تو اس کی جو تعبیر کر لیں، جو توضیح کر لیں کہ مایوسی کے اندھیروں سے نکال کر اور امید کی روشنی میں لے کر آتا ہے، یا یوں کہیے کہ ہدایت کی روشنی میں لے کر آتا ہے، اور ضلالت کی اور گمراہی کی اور لا علمی کی اندھیروں سے نکال کر اللہ تعالیٰ یہ علم کی روشنی اور ہدایت کی روشنی اور امید کی روشنی جو ہے وہ انہیں عطا فرما دیتا ہے. کس کے ذریعے سے؟ اسی کے ذریعے سے، یعنی اس کتاب کے ذریعے سے. اس لیے سورہ حدید میں کہا اللہ رب العالمین آیت 11 میں والذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور وان اللہ بکم لرؤوف رحیم. وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندے پر یہ آیات بینات، واضح آیات نازل کر رہا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے انہیں وہی اندھیروں سے نکالے اور روشنی میں لے آئے. اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا شفیق اور رحیم ہے. یعنی یہ کام کیوں کر رہا ہے؟ اس شفقت اور رحمت کی بنیاد پہ کر رہا ہے جو انسانوں سے اللہ کو شفقت اور رحمت ہے کہ وہ دنیا میں زندگی گزارنے کا صحیح راستہ انہیں عطا فرماتا ہے، بتاتا. تو سبل السلام لیخرجہم من الظلمات الى النور باذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم، ویہدیہم الی صراط مستقیم. میرے بھائیو، ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ میں یہی تو کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ میں سیدھے راستے کی ہدایت دے دے، صراط مستقیم عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سبل السلام اور صراط مستقیم سب ہم اسی کے ذریعے سے دیتے ہیں. یعنی یہ سب اللہ نے اس کتاب کی صورت میں ہمارے سامنے رکھ دیا. تو چیزیں کیا ہیں؟ ہمارے پاس موجود ہیں. تو پھر معاملہ تو یہی ہے کہ جب چیز موجود ہو پھر اس سے فائدہ اٹھانے کا معاملہ تو انسان کا اپنا ہے. جیسے بات آپ کے سامنے آ گئی، تمہارا ہی ذکر ہے، تمہارا ہی تذکرہ ہے. اللہ رب العالمین یہ بات کہتے ہیں ہم نے کتاب تم پر نازل کی، نزلنا علیکم کتابا، اور پھر کیا تبیانا لکل شیء، تبیانا یعنی ہر چیز کے بارے میں رہنمائی دینے والی، ہر چیز کے بارے میں. آج جو کہتے ہیں بند گلیوں کے مسافر، پتہ ہی نہیں چلتا کس معاملے میں کیا چیز ہے، کس طرح ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کریں گے ہم انہیں راستے بتائیں گے. یعنی راستے بتانا اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا. ہم راستے تو ہم بدگلیوں کے مسافر نہیں ہیں، ہم اندھیروں کے مسافر نہیں ہیں، ہم تو روشنیوں کے پیامبر ہیں. ہم تو خود روشنی کے حامل اور دنیا کو روشنی بانٹنے والے. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اپنے دیے خود بجھا دیے، ہم خود اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار نہ ہو تو یہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ بات کہتے ہیں قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ. سورۃ الانعام آیت 104 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے پاس، میرے پاس، آپ کے پاس قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئی ہیں. بصیرت کی ایک تو ہوتی ہے بصارت، ایک ہوتی ہے بصیرت. بصارت تو سب کو، جانوروں کو بھی حاصل ہوتی ہے، یہ بصیرت ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. یعنی جو بصارت سے بصیرت یعنی چیزوں کی حقیقت کو دیکھنا اور پہچاننا اور جاننا، یعنی وہ دیکھنے والی نظر جو کسی کو میسر آتی ہے کہ مومن کی بصیرت، مومن کی بصیرت کی بات ہوتی ہے، مومن کی بصارت کی بات نہیں. وہ تو سب جیسے سارے انسانوں کی بصارت ایسے اس کی بصارت، لیکن وہ بصیرت جو کہا کہ مومن کی بصیرت وہ اللہ کی فراست سے دیکھتا، یعنی وہ بصیرت اسے ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فجاءکم بصائر من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بصیرت کی روشنیاں آ گئی ہیں. فمن ابصر فلنفسہ، اب جو کوئی بینائی سے کام لے گا اپنا ہی بھلا کرے گا. فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا، اور جو اندھا بنے گا تو اس کا اپنا ہی نقصان ہے. ہمارا کیا نقصان ہے؟ یعنی اللہ کا نقصان کیا ہے؟ اللہ نے تو سارے انتظام کر دیا، لیکن اب اگر کوئی اس سے فائدہ نہ اٹھانا چاہے فمن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ، اور رسول کے ذریعے کہلوا دیا میں تم پر کوئی نگراں نہیں ہوں، میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے زبردستی منوا کے دم لینا ہے، نہیں، بات پہنچا دینی ہے. آج بھی اللہ کی کتاب موجود ہے اسی طرح سے، اس کی وہ سارے مضامین، اس کی ساری حکمتیں، ساری کیفیتیں اسی طرح موجود ہیں. لیکن بات تو یہ ہے کہ آج بھی اگر اس طرف آئے، آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا آج کر سکتی ہے، انداز گلستہ پیدا. بات تو اس کیفیت کی، اس ایمان کے ساتھ اس طرف آنے کی ہے. پھر ان جو اللہ نے ہمارے سامنے رکھ دیے سارے معاملات، رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان پر عمل کرنے کی بات. اگر آدمی اس پر کرے تو پھر تو بات یہی ہے. جیسے اللہ نے دوسری بات یہ کہی فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار رسی. وہی اللہ ہے, وہی کتاب ہے اس کی, وہی اس کی دنیا ہے, وہ کہیں چلا نہیں گیا ہے. وہی قوانین فطرت ہیں, وہی قوانین قدرت ہیں, وہی انسان ہے, اسی رسول کے نام لیوا ہیں, اسی کے راستے پہ چلنے کی بات کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس طرح بھٹکنے کے لیے چھوڑ دے. تو اللہ نے تو انتظام کر دیا قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے. اب یہ ان کا اپنا کام ہے. مسئلہ پیدا ہو گیا ہے, دلوں تک بات نہیں اترتی ہے, پہنچتی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ اس اعتبار سے بھی دلوں کے زنگ کو دور کرنے والی, اس کیفیت کو بدل دینے والی, پھر سے اس کو سیکل کر دینے والی, یعنی آج ہماری اور ان کی کیفیت کے فرق کی بات کیا ہے. یعنی جو بات آپ کے سامنے پہلے ہو رہی تھی کہ آخر ان پر یہ ایسے اثر کرتا تھا, ہم پر نہیں کرتا ہے. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ گناہوں کی دلدل میں پھنس کر, گناہوں کی دلدل میں پھنس کر آج ہماری کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ آج یہ جو یہ کتاب ہدایت ہے یہ اس طرح سے ہمارے اوپر اثر انداز نہیں ہو رہی ہے. آپ دیکھتے ہیں یہاں اتنا سبھی لوگ رکھتے ہیں, یہ جو کہتے ہیں کہ کرنٹ پاس کرنے کے لیے یعنی کنڈکٹ جو ہوتا ہے اس کے لیے کہتے ہیں کوئی اچھا اگر کنڈکٹر ہے, تار اچھا ہے تو پھر کرنٹ بہتر طریقے سے پاس ہو جاتا ہے. اور اگر اس پہ زنگ لگا ہوا ہو, یعنی اگر اس کے اوپر زنگ لگا ہوا ہے, اگر اس کے اندر کرنٹ کو پاس کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ یا تو وولٹیج ڈراپ ہو جائیں گے یا بالکل ہی ادھر نہیں جائے گا اور پتہ چلے کنیکشن نہ ملا اور روشنی نہ ہو سکی. یہ ہوتا ہے نا ہمارے پاس, زنگ لگ گیا ہے, جب تک اسے صاف نہ کر دیا جائے اس وقت تک یہ بہترین موصل نہیں ہو سکتا, اسے اس سے کرنٹ پاس نہیں ہوگا. تو یہی انسانی دلوں کا حال ہے کہ ان انسانی دلوں کی کیفیت یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے انہی الفاظ میں بتایا کہ جس طرح لوہے کو پانی سے زنگ لگتا ہے اسی طرح گناہوں سے انسانی دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں. اب ان میں بھی یہ کرنٹ کتاب جو ہے یہ جو توانائی فراہم کرنے والی ہے اس کا اثر اس دل کے اوپر نہیں ہو رہا, یعنی اب بہتر کنڈکٹ نہیں ہے. اب جو کنڈکٹر جو ہے وہ اس کا اتصال جو اس کے ساتھ نہیں ہو رہا, اب اس زنگ کو دور کرنا ہے. جب تک وہ دور نہ کیا جائے گناہوں کی دلدل میں پھنسنے کے بعد اس دل کی کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ اب اس کے اندر وہ باتیں اس طرح اثر نہیں رکھتی, اس طرح اترتی نہیں, وہ کیفیت پیدا نہیں کرتی. کوئی اور ذریعہ اختیار کرنا چاہیں, آج تزکیہ نفس کے والے سے بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں. تزکیہ نفس یہی ہے کہ نفس کا تزکیہ ہے, جیسے تزکیہ کہتے ہیں پاک کرنے کو, پاک کرنا, رکاوٹوں کو دور کرنا, جو خرابیاں ہیں انہیں ٹھیک کر دینا, یعنی اسی زنگ کو اتار دینا, دل کو ویسے ہی یعنی مجلہ بنا دینا, اجلا کر دینا, وہی کیفیت اس کی پیدا کر دینا. تو ایک تو وہ ہے جو دنیا کہتی ہے اور ایک وہ ہے جو اللہ کے رسول نے کہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے. بات تو بولی نا, جو اللہ نے کہی اللہ کے رسول نے کہی. باقی کسی کے پاس تو علم ہی نہیں ہے, باقی سب تو کیا ہے زن گمان پر چلے جا رہے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کیا کہا, اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, اللہ رب العالمین نے پہلے یہ بات بتائی. پھر اس کی وضاحت میں اللہ کے رسول کا ارشاد سنیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. آگے مزید تفصیل فرمایا کہ اے انسانوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ہدایت آ گئی ہے اور یہ دلوں کے امراض کے لیے شفا ہے, شفاء لما فی الصدور. دیکھیے اللہ نے یہ جو جسم کو تکلیفیں لاحق ہوتی ہیں اس کے لیے ادویات اللہ نے خود پیدا کی ہیں, وہ سب چیزیں اس نے اس طرح رکھی ہیں. اور جو روحانی ہے یعنی جو انسان کے دل کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے اس کے لیے کیا کہا, یہ قرآن مجید شفاء لما فی الصدور, یعنی گناہوں کی دلدل میں لت پت ہونے سے جو زنگ دل پر لگ جاتا ہے اسے دور کرنے کی جو دوا ہے, جو ذریعہ ہے, وہ اس کتاب پر عمل کرنا ہے, اس کتاب سے تعلق جوڑنا ہے. شفاء لما فی الصدور. تو اس کی حقیقت دیکھیے, کتاب کو سمجھنا ہے تو محمد رسول اللہ سے سمجھیں گے. یعنی کتاب کو میں نہیں سمجھا سکتا, کوئی دوسرا نہیں سمجھا سکتا, کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس کتاب کی کوئی توضیح, کوئی تعبیر سنت رسول سے الگ ہو کر پیش کر سکے. کسی کو اس بات کا حق نہیں ہے, اور جو پیش کی جائے وہ قابل قبول نہیں ہوگی, وہ قابل رد ہوگی, اگر ہوگی تو صرف وہی سے ہوگی. اس لیے کہ وہی معتبر نمائندہ ہے اللہ رب العالمین کا جو کتاب کے ساتھ ساتھ بھیجا گیا ہے. یعنی اللہ نے کتاب نازل کی تو پہلے رسول کو مبعوث کر دیا, اس کے اوپر وہ کتاب آئی اور اس نے اس کتاب کی تشریح کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا.
اگر آج کوئی اس کتاب کی آیت پیش کر کے کوئی نئی نرالی بات کہتا ہے تو یہ کتاب اس پر نازل نہیں ہوئی. یہ کتاب تو 1400 برس پہلے محمد رسول اللہ پر نازل ہوئی تھی، اور انہوں نے اس کے نازل ہونے کے بعد جو عمل کیا وہی کہیے کہ ہمارے لیے دلیل ہے اور وہی ہمارے لیے حجت ہے. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انسانی دلوں کو زنگ لگتا ہے گناہوں کے ذریعے سے. پوچھا کہ اللہ کے رسول اس زنگ کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا موت کی یاد اور قرآن مجید کی تلاوت قرآن اور موت کی یاد. یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے دل پر سے اس زنگ کو دور کر دیتی ہیں. تو یہ موت کی یاد، یہ تذکرہ بھی کہا پورا قرآن مجید ہی میں ہے. یہ موت یاد دلانے والی، یہ آخرت کی یاد دلانے والی، یہ جنت اور دوزخ کے نقشے کھینچنے والی چیز کون سی ہے؟ یہ قرآن مجید ہے. یعنی اسی میں وہ مضامین موجود ہیں کہ آدمی کو بتاتے ہیں کیا صورت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہتے ہیں نا، یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ہے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جسم کا ایک حصہ پکڑا اور پکڑ کر یہ بات کہی، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی رہتا ہے، کوئی غریب رہتا ہے. غریب سے مراد اجنبی پردیسی ہے. اور اپنے آپ کو مسافر کی طرح سمجھو، اور اُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ، اور اپنے آپ کو اہل قبر میں، اہل قبور میں شمار کرو. آدمی تو کل بہرحال انہی میں شامل ہو جانا ہے. یعنی موت کی یاد ان اہل القبور، یعنی آج ہی سے موت ایسے یاد نہیں کرنا آج ہی، بلکہ بہرحال مجھے کیا ان اہل قبور میں شامل ہو جانا ہے. تو کہا اپنے اُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ، ابھی سے اپنے آپ کو ان کے اندر شمار کر لو، اس کیفیت کے اندر ڈوب جاؤ، چلے جاؤ. یہ بات تو بتائی اللہ کے رسول نے. تو یہ کہاں سے قرآن مجید کے ذریعے سے کیفیت بھی حاصل ہوتی ہے. تو یہ